الذي خلق فسوى. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے. اصل میں اس ویڈیو کے اندر میں ایک خاص نقطہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک خاص بات کی طرف. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاری محمد ابو بکر جنہوں نے ایران میں جا کر قراءت کا ایک مقابلہ جیتا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مختلف ممالک میں ان کی قراءت میں آواز اتنی زبردست ہے کہ پوری دنیا میں ان کا اسم چرچا ہے. اچھا، جب بھی کوئی بندہ فیمس ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ کسی ملک کا نام نکالتا ہے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اس بندے کی غلطیاں نکالتے ہیں اور اس امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو اسی بات کی طرف آپ کی توجہ مربوط کروانا چاہتا ہوں. ویسے تو میرا چینل ہے، میں اس پہ اس طرح کی گفتگو کامی کرتا ہوں، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، سبق آموز کہانیاں ہم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پر ویڈیو لازمی بنانی چاہیے. یہ چینل ہے جہاں پر میں ان صاحب کا نام نہیں لیتا، ان کے میں نے تصویر آپ کے سامنے ویڈیو پہ لگا دی ہے. وہ جی پوری گفتگو کے ساتھ کہتے ہیں جی قاری محمد ابو بکر کی تلاوت اتنی اچھی ہے، وہ قرات وہ کمال کرتے ہیں کہ جناب ان سے کوئی قرات نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اندر کی منافقت کو باہر لے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی میرا اہل سنت والجماعت سے یہ ایک سوال ہے. کیا سوال ہے جی؟ کہ وہ اپنے اسٹیجوں پہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو ہار پہناتے ہیں، قاری محمد ابو بکر کو اتنا زیادہ جو ہے عزت مقام اور مرتبہ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کا سوال ہے کہ وہ تو کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، کسی اور سے تعلق ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت والے لوگ ان کو کیوں اسٹیج پر بٹھاتے ہیں اور ان کی تلاوت کیوں سنتے ہیں؟ وہ جناب کسی امام صاحب کا بھی حوالہ دے کے اور جناب اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کمال ہو گیا. آج قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی کی کسوٹی پہ پورا اترنا پڑے گا. یہ حالات آ گئے. ایسا ہرگز نہیں. آپ کو ایسے لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی جو اپنے چینل چلانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی چیزوں کو آگے کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے چینل چلے، ان کی جو گفتگو ہے اس کو سنا جائے اور وہ امت میں انتشار پھیلانے کا سبب بنے. خدارا بالکل آپ ایسی ان کی باتوں کی طرف نہ جائیں. میں جاتے ہوئے پہلے ان کی آپ کو ویڈیو سناتا ہوں، آپ پہلے ان کی کچھ ویڈیو اور باتیں سنیں، پھر اس پہ مزید بات کریں. وائرل ہوئے، وہ عالمی انٹرنیشنل مسابقہ حسن قرات جیت کے آتے ہیں، لیکن آج بھی وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. پہلے یاد رکھیے، مجھے کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف ایک اصلاح کر رہا ہوں. اگر اس اصلاح میں میں غلط ہوں تو برائے مہربانی آپ میری اصلاح فرما دیجئے، لیکن اس میں اگر آپ دھوکہ کھا رہے ہیں تو خدا را اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو. دیکھیں جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. لیکن بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، قاری محمد ابو بکر صاحب ان کو دیکھا گیا ہے کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہماری اہل سنت کی سٹیجوں پر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اہل سنت سے منحرف جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان کی سٹیجوں پہ جا کے بھی وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں، جو سواد اعظم ہیں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں دیگر مکتبہ فکر والوں سے مخاطب نہیں. صرف سواد اعظم والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ قاری محمد ابو بکر صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز میں کوئی شک نہیں، ان کی قرات میں کوئی شک نہیں، لیکن آیا وہ اعلیٰ حضرت کی کسوٹی کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ جس طرح آپ کسی نعت خواں کو، کسی خطیب کو اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ سکیل بیلنس لے کر ان کو پرکھتے ہیں، اسی طرح آیا یہ قانون اور ضابطہ ان کارثہ پہ بھی لگے گا؟ ان کا مکتبہ فکر کون سا ہے؟ یہ اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا پھر عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہے؟ امام ابن سیرین کے پاس تو دو تبلیغی آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں.
तो इमाम इब्न सीरीन ने कहा मैं आपकी जुबान से कुरान की तिलावत नहीं सुनूंगा। तो आया ये जो आज हमारे स्टेजों पर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के आके बैठ रहे हैं और जो बुलवा रहे हैं, फिर स्टेज के ऊपर जो है वो उलमा मशाइख बैठे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस बात की तहकीक, इस बात को भांप कर जो है अपने स्टेजों से जो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है उनको हटाएं और खुद जो है इन स्टेजों के मालिक बने। और ये जो कुर्रा हजरात, जिस तरह ये कारी मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, अगर इनका नजरिया जो है वो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट करें ना जो अकीदा अहले सुन्नत के हामिल हैं। ऐसे बहुत सारे कुर्रा हजरात हमारी सफों में मौजूद है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, आज किसी पे उरूज है, कल को आप में भी उरूज होगा, लेकिन मौसमी हवा को देखकर अपना रुख ना चेंज करें, उन्हीं कदमों पे साबित कदम रखें जिन कदमों पर हमारे बुजुर्गों ने हमें खड़ा किया। जिस तरह हम किसी खतीब की तस्दीक करते हैं या किसी नात खां की तस्दीक करते हैं, इसी तरह जब हम किसी को अपने स्टेज पे बुलाएंगे तो अगर चाहे वो खतीब हो या अदीब हो, नात खां हो या फिर वो कारी हो, तो कारी के लिए भी यही शर्त है, कारी के लिए भी यही कानून है कि जिस तरह इमाम और खतीब या फिर इसी तरह नात खां को देखा जाता है कि इसके अंदर कोई रफजियत वाले जरासीम या बद मजहबी वाले जरासीम तो नहीं पाए जाते, तो इसी तरह जो है वो कुर्रा हज़रात के अंदर भी ये जरासीम देखे जाएंगे, इनको भांपा जाएगा और इनकी तस्दीक की जाएगी। अगर वो अकीदा अहले सुन्नत से मुनहरिफ है तो अवामुन्नास और सवाद आज़म को मेरा ये पैगाम है, खुदारा जो आला हजरत की कसवटी पे पूरा नहीं उतर रहा उनको अपने स्टेजों से हटाएं। अल्लाह ताला हमें इस गफलत की नींद से बेदार फरमाए। जी, तो आप उनकी गुफ्तगू सुनी, क्या वो किस अंदाज में पीछे की किताबों का ढेर रख के मैं बहुत बड़ा कोई आलिम हूँ और मैं जनाब इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ और लोग मेरी तरफ तवज्जो देंगे और जनाब उसका इज्जत और मकाम, खुद कह रहा है इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, और फिर कीचड़ भी उछाल रहे हैं। ये सूरत हाल है। मेरा ये आज का पैगाम आपके सामने ये था कि खुदा का खौफ करें, ऐसे लोगों को प्रमोट न करें, ऐसे लोगों को हमेशा जो है जो अपने चैनल चलाने की खातिर उम्मत को लड़ाते हैं। यार हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, हम इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं और कुरान हम सब की किताब है, उसको पढ़ने वाला इतनी खूबसूरत अंदाज में हमें कैसे बुरा लग सकता है, चाहे वो जिस मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखता हो। तो हमें तो कुरान की वजह से कहा, हमें तो किसी से मोहब्बत है उस कुरान की वजह से, उस दीन की वजह से, वैसे कहा। तो आज का मेरा ये पैगाम है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आप इस पर अमल करें। इंशाल्लाह इस तरह का कोई और भी मजीद मसला हुआ तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।